بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سفر آخرت۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ رکھے اور حاسدین کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ ہر زمانے میں حاسدین سے واسطہ پڑتا ہے۔ پیش خدمت ہے واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور چند حاسدین کے بارے میں کہ کس طرح چند حاسدین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو داغدار کرنا چاہا۔ چنانچہ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا داغ لگا دیا جائے کہ لوگ بد ظن ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے جوان خوبصورت عورت سے رابطہ کیا کہ کسی طرح امام اعظم کو اپنے گھر بلا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب گھر کو واپس آ رہے تھے، اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے لیے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ حاسدین چھپے ہوئے تھے اس کے گھر کے اندر، وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا شور غل کیا اور کافی لوگ جمع ہو گئے۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی، اس نے کہا کہ انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیے جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کو ایک تحریک کوٹلی میں بند کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ کافی دیر ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو عورت کہنے لگی، خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری اپنی جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی کہ کس طرح چند رقم کے عوض اس نے اپنا ایمان کا سودا کیا اور ایک پاک دامن شخص پر بہتان لگایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہاری اسی برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے روح دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کافی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا، آپ ایک نامحرم عورت کے پاس رات کے وقت ایک مکان میں اکیلے دیکھے گئے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، تو پھر وہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کر لیں۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مجمع میں ان کا نکاح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد فہم کی وجہ سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور اللہ نے انہیں ذلیل ہونے سے بچا لیا اور حاسدین کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے بدبخت حاسدین سے محفوظ رکھے۔ مزید اس قسم کی اسلامی سچی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔